مجلس پڑھنا سیکھیں آن لائن لائیو کلاسز میں یہ ہمارا لیکچر 2 ہے۔ جس سے پہلے والے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مجلس کے کیا آداب ہیں، انٹروڈکشن دیکھا تھا، مجلس کے معنی دیکھے تھے۔ مجلس کے آداب میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نیت اور اخلاص، ظاہری اور باطنی پاکی، علم اور تحقیق، اس کے علاوہ ممبر کا احترام، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ذاکر ذاکرہ کا لباس بھی دیکھا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور مجلس کا جو اسٹرکچر ہے اسے ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجلس کا اسٹرکچر کیسے بنا ہے۔ سب سے پہلے آغاز مجلس آتا ہے، اس کے بعد فضائل آتے ہیں اور اس کے بعد مصائب آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ ایک اور جوڑ سکتے ہیں جس میں ہمارا آتا ہے اختتام مجلس، یعنی مجلس کو ختم کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک، آغاز مجلس میں ہم لوگ اس لیکچر میں بات کریں گے۔ آغاز مجلس کو بھی ہم لوگوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے خطبہ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا اللہ کی حمد و ثنا۔ ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ خطبے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خطبہ آخر کیا ہوتا ہے۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ صلوات بھجواتے ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اور ان کے دشمنان پر لعنت بھجواتے ہیں۔ لیکن خطبہ پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ اسٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیپ 1 ہے صلوات کے جملے۔ صلوات کے جملے یعنی ہم لوگ سب سے پہلے جب اپنے ممبر پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ وہاں پہ بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مطلب بیٹھنے سے پہلے جب آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ذاکر ذاکرہ جو ہیں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ بیسیکلی وہ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم سے۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلوات کے جملے بولتے ہیں تاکہ لوگ صلوات بھیجیں۔ تو وہ جملے کچھ 4 میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے کئی جملے یہاں پر بنا سکتے ہیں ان کو لے کر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جملے ہیں جو اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو لائیو کلاس تھی اس میں کئی سارے جتنے بھی لوگ جوائن ہوئے تھے انہوں نے کافی سارے اور بھی بتائے تھے، تو اگر ابھی تک آپ نے لائیو کلاسز جوائن نہیں کی ہیں تو اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ جوائن ہو جائیں، کیونکہ لائیو کلاس میں صرف اور صرف ہم لوگ ٹاپک پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ بہت انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، سب اپنی اپنی جو بھی ان کی کویشچنس ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر ہوتی ہیں، تو آپ اسے ضرور جوائن کریں۔ ٹھیک ہے، صلوات کے جملے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات۔ اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سا بھاری آواز میں اسی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات، برائے خوشنودی پنجتن پاک نعرہ صلوات۔ خوشنودی، برائے خوشنودی کا مطلب یعنی ان کی خوشی کے لیے۔ کس کی خوشی کے لیے؟ آپ یہاں پہ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، پنجتن پاک، بی بی زہرا، امام علی، کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح برائے استقبال، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے فرش رضا پر اہل بیت علیہ السلام بھی آتے ہیں، تو ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم صلوات بھجواتے ہیں۔ اس طریقے سے برائے استقبال، اب یہاں پر بھی آپ کسی کا نام لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے یعنی جلدی کے لیے ہم لوگ صلوات بھجواتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بار صلوات کے جملے کیسے پڑھتے ہیں اس کو بتا دیتی ہوں۔ خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات، برائے خوشنودی پنجتن پاک نعرہ صلوات، برائے استقبال بی بی زینب صلوات، برائے تعجیل ظہور امام عصر امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اس کے بعد ہمارا اسٹیپ 2 آتا ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، فاتحہ پڑھوانے کی بہت فضیلت ہے۔ جو فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد کا سورہ بہت برکتوں والا سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھوانے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک نارمل آپ کہہ دیں سورہ فاتحہ تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ ایک اچھا طریقہ اپنا سکتے ہیں جس میں آپ کہیں گے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان پر رحم کر جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے ہر لینگویج میں کوئی نہ کوئی گرامر ہوتی ہے، ویسے عربک میں بھی ہے۔ تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مرد پڑھتے ہیں، اور رحم اللہ من قرأت الفاتحہ خواتین پڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ذاکر ہیں تو آپ کہیں گے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اور اگر آپ ذاکرہ ہیں تو آپ کہیں گی رحم اللہ من قرأت الفاتحہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ہمارا تیسرا اسٹیپ آتا ہے لاحول پڑھنے کا، پھر اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ۔ ان کو ہم لوگ بھاری آواز میں پڑھتے ہیں کچھ اس طرح سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو قرأت میں یا اپنے لہجے میں پڑھنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم دعائے فرج کو پڑھتے ہیں. دعائے فرج پڑھنے کے بعد ہماری ایک دعا آتی ہے جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28، 25، 26، 27 اور 28، یہ 4 آیتیں ہماری ایک دعا ہے. اور یہ جناب موسیٰ نے اس وقت پڑھی تھی جب وہ فرعون کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ جا کر انہیں مطلب خطبہ دینا تھا. تو اس ٹائم انہوں نے پروردگار عالم سے کچھ اس طریقے سے دعا مانگی تھی: یا رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب یہ دعا ایسی ہے کہ اسے آپ صرف مجلس میں نہیں بلکہ انٹرویو وغیرہ ہے، کوئی پیپر وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دعا اسی لیے ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن میں دیکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری جو ہم بات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ سکیں. یہ دعا ایسی ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے. اس دعا کو یاد کر لیجیے گا، یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. اب ہمارا آتا ہے خطبہ. اب میں آپ کو ایک بار شروعات سے ذرا دکھا دیتی ہوں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا. سب سے پہلے ہم نے صلوات کے جملے پڑھے جیسے ہی ہم بیٹھے. اس کے بعد ہم نے فاتحہ پڑھوایا. اس کے بعد ہم نے لا حول، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے دعائے فرج کی تلاوت کی. پھر ہم نے یہ والی دعا پڑھی رب اشرح لی. اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ کریے گا. رب اشرح لی والی دعا پڑھی. اب اس کے بعد ہم خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود اور ان کے دشمنان پر لعنت بھیجیں گے. یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. درود و سلام ہو انبیاء اور رسولوں کے سردار، ہمارے آقا، ہمارے نبی اور ہمارے شفیع ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات. ابوالقاسم کنیت ہے رسول اللہ کی. کنیت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کو بیٹی یا بیٹے کے نام سے پکارنا، جیسے کہ ابوالقاسم ہو گیا، ام کلثوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ان کے اہل بیت پر جو پاک پاکیزہ معصوم اور مظلوم ہے، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر ظلم کرنے والوں پر. اما بعد، اما بعد کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب آپ ظلم کرنے والوں پر لعنت بھجوائیں گے تو مطلب لعنت بھیجیں گے، جب ہم لوگ یہ والا جملہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم صلوات نہیں بھجواتے، اس کا خیال رکھیے گا. اب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتی ہوں. جیسے کہ یہاں پر ہے تو کی آواز حلق سے آتی ہے. اب ہم کیونکہ عربی پڑھنے جا رہے ہیں تو عربی کو ہم لوگ اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اردو میں ان چیزوں کا معنی نہیں ہوتا، وہ الحمد ہی رہتا ہے. این تھوڑا سا حلق سے نکلتا ہے پر زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ تو اور تے میں جو آواز نکلتی ہے تو وہ تے کی ہی نکلتی ہے. لیکن یہاں عربی پڑھتے وقت تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ یہاں پہ سمجھنے والے ہیں. سب سے پہلے ہے کی اور این کی آواز جو ہوتی ہے یہ حلق سے نکلتی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے الحمد، الحمد. ٹھیک ہے. اور جب دال کے اوپر مطلب کسی بھی حرف کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیش لگا ہوتا ہے تو وہ دو کی آواز نکلتا ہے. ٹھیک ہے. او کی آواز اس میں آتی ہے. اور جب کہیں پر بھی زیر لگا ہوتا ہے تو ہی کی آواز آتی ہے، ای کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ عین ہے تو حلق سے آواز عالمین. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی پہ تھوڑا سا رک جائیے گا تاکہ آپ آگے کا آرام سے پڑھ سکیں، کیونکہ خطبہ پڑھتے وقت ہماری سانس پھولنے کی زیادہ گنجائش رہتی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو بیچ بیچ میں سانس لیتے رہنا ہے، ورنہ پھر ہمارا خطبہ صحیح نہیں ہوگا اور ہمارا فلو ٹوٹ جائے گا. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا، یہاں پہ عین ہے تو شفیعنا ابی القاسم محمد. ٹھیک ہے. ہے صلوات. اس کے بعد وعلی اہل بیتہ. اب یہاں پہ دیکھیے علی بیتہ طیبین، یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب ہے اور تو سے پہلے زیر آتا ہے تو ہم اس میں تے کی آواز نکالتے ہیں، یعنی تا کی آواز نکلتی ہے. لیکن جب تو کے اوپر زبر ہوتا ہے تو ہماری آواز آتی ہے تو کی. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے اہل بیت ہت، جب ہم ہے کے ساتھ
تو کو جوڑیں گے تو تے کی آواز نکلے گی، اہل بیت ہت، تا کی آواز نکلی۔ لیکن جب ہم طیبینت پڑھیں گے تو طیبینت نہیں پڑھیں گے بلکہ طیبینت، ٹھیک ہے، ایسے طیبینت طاہرین، اس طرح سے کر کے وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے ولعنت اللہ، میں نے ولعنت اللہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ جب بھی عربی میں رول ہے کہ جب بھی اللہ کہیں پر لکھا ہوتا ہے تو اللہ سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زبر پیش یا زیر کیا ہے۔ اگر زیر آتا ہے تو اللہ کو اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ سے پہلے پیش یا زبر آتا ہے تو ہم اللہ میں لام کو بھاری کر کے پڑھتے ہیں اس طریقے سے، اللہ، یعنی کہ لام بھاری ہو جاتا ہے اور وہ لوح کی آواز، جیسے طیبینت میں تو کی آواز نکلتی ہے ویسے ہی لام میں لو کی آواز نکلتی ہے، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس کے بعد اما بعد، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بار پورا پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، اما بعد۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا لہجہ بھی اپنی خیرت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بیگنر لیول والا میں آپ لوگ کو یہاں پہ لہجہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ میں نہیں کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیوز نامحرم بھی دیکھتے ہیں اور نامحرم کے سامنے خواتین جو ہے اپنی بہت دھیمی آواز یا اتار چڑھاؤ والی آواز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو اس وجہ سے ایسا لہجہ میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ خطبہ نمبر 2 ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، جس کا ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ دیکھیے اما بعد کہا، اما بعد کہنے کے بعد ہم یہاں پہ کسی آیت کی، کسی حدیث کی، کسی قول کی یا حدیث قدسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہوتے ہیں، بس ہم وہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ اما بعد کہنے کے بعد حالانکہ ہم لوگ صرف اور صرف 4 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، آیت، حدیث، قول اور حدیث قدسی، یہ 4 چیزیں ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ ساتھ کے ساتھ جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، ان کو سمجھنا بہت 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 ضروری ہے، تو بالکل بیسک ٹرمز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں آیت پر، تو آیت کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، آیت پروردگار عالم کا ڈائریکٹ کلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم نے اسے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی کہ جو کلام ہے وہ پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے اور کسی نے ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، اور جو کہ صرف اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں آیت۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے حدیث۔ حدیث وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہو، یعنی کہ نہ اہل بیت، نہ صحابہ، نہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نبی، یعنی نہ جناب موسیٰ بھی نہیں، جناب یعقوب، کوئی نبی نہیں، ان کی باتوں کو ہم لوگ قول کہتے ہیں، اور رسول اللہ کی بات کو جو انہوں نے کہی ہے، ارشاد فرمایا، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ جو ہے معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کی بات کو ہم قول کہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور حدیث جو ہے صرف رسول اللہ سے منسوب رکھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معصومین علیہ السلام کے آگے آپ نے حدیث کا استعمال کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ وہ کس کی حدیث ہے۔ جیسے اگر سلونی والی حدیث پڑھنی ہے، اس کو ہمیں حدیث کے طور پہ بتانا ہے، یعنی اگر سلونی والا ہم کو پڑھنا ہے تو ہم اس طریقے سے کہیں گے حدیث امیر المومنین علیہ السلام ہے سلونی۔ رسول اللہ کی کوئی حدیث پڑھنی ہے جیسے حسین بن وانا من الحسین، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حدیث رسول خدا، نہیں، بلکہ حدیث ہے وہ چل جائے گا، کیونکہ حدیث صرف اور صرف رسول اللہ سے ہی منسوب ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نبی سے منسوب نہیں۔ حدیث ہے حسین بن وانا من الحسین، جس کا ڈائریکٹ مطلب ہے کہ حدیث ہے، یعنی رسول اللہ نے اسے ارشاد فرمایا، لیکن اگر سلونی قبل ان تفضلونی پڑھنا ہے تو ہمیں یہ لکھنا پڑے گا کہ حدیث امام علی علیہ السلام ہے سلونی قبل ان۔ اگر ہم بھول جائیں کہ یہ کون سے معصومین کی حدیث ہے تو ہم کیا کریں؟
یعنی کہ ہم بھول گئے، ہمیں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی حدیث پڑھنی تھی، لیکن اب ہمیں ایک کنفیوژن ہو گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے یا امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے، تو ہم کیا کریں گے اس وقت ہم یہ کہیں گے حدیث معصومین ہے، کیونکہ دونوں ہی معصومین ہیں اور ہم نے کسی کا نام تو لیا نہیں، تو اس وجہ سے ہمارا یہ کہنا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے اس بات پہ زور اس لیے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر کسی ایک اہل بیت نے کوئی حدیث یا قول ارشاد فرمایا ہے اور آپ اس قول کو کسی اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کر دیتے ہیں، تو وہ کرنا حرام ہے، بہت غلط ہے اور وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ممبر کا احترام کتنا ضروری ہے، جس میں ہم کبھی بھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم بھول سکتے ہیں، تو ہمارے پاس بیک اپ ضرور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بیک اپ ہونے چاہیے کہ اگر ہم بھول گئے کہ ہاں کہ جو ہے معصومین علیہ السلام کون سے معصومین کی حدیث ہے، تو ہم اس طریقے سے کہہ دیں گے حدیث معصومین، ٹھیک۔ اب بات آتی ہے قول کی۔ قول کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ اسے قول کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کے قول کو ہم نے نام دے دیا حدیث کا، اس چیز سے زیادہ واضح ہو جائے گا، یعنی کہ جب رسول اللہ نے قول کہا، رسول اللہ کا جو قول تھا اس کو نام دے دیا گیا حدیث، لیکن باقی نبی، رسول، اہل بیت، معصومین، صحابہ کی بتائی ہوئی بات کو قول ہی کہا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کا قول ہے، نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے یا حدیث ہے، ٹھیک، حدیث نبوی، یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے حدیث ہو گیا رسول اللہ کا، رسول اللہ کی حدیث ہو گیا، یا حدیث رسول خدا ہو گیا، یا حدیث نبوی ہو گیا، یہ کچھ الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن قول رسول اللہ کے علاوہ جتنے بھی نبی رسول ہیں ان کے لیے، اہل بیت، معصومین اور صحابہ کی بتائی ہوئی بات کو قول کہا جاتا ہے، اور ہم عام انسانوں کی بات کو قول نہیں کہا جاتا، ہماری بات کو صرف اور صرف بات کہا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے روایت کی۔ دیکھیں، روایت کا کانسیپٹ بھی یہیں سے آیا کہ آپ کسی ایک اہل بیت علیہ السلام کی یا رسول کی حدیث آپ کسی اور سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اب میں کہوں کہ مان لیجئے مثلاً امام علی علیہ السلام نے کوئی قول کہا اور اسے امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فلاں جگہ امام علی علیہ السلام نے جو قول کہا تھا اس کو بیان کیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا قول نہیں ہے، وہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، بس امام حسین علیہ السلام اسے پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے روایت کا کانسیپٹ آیا۔ جب ایک اہل بیت علیہ السلام کسی دوسرے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یا قول کو پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے یا نقل کرتا ہے، تو اسے ہم روایت کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا یہاں پہ دیکھیں مثال دی ہے میں نے، رسول اللہ کی کوئی حدیث ہو اور اس کو اگر امام علی علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے امام علی علیہ السلام رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور اگر ہم بھول گئے کہ یہ رسول کس سے روایت کرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، بس صرف اتنا، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، کیونکہ ہم بھول گئے کہ وہ کس سے روایت کر رہے ہیں، کس کی بات بتا رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، لیکن اگر ہمیں نام یاد ہے تو ہم ایسے کہیں گے امام علی علیہ السلام رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کا کانسیپٹ اسی لیے آیا کیونکہ ہم کسی کے قول یا حدیث کو دوسرے سے منسوب نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارا آتا ہے اقوال۔ اقوال کیا ہوتا ہے؟ قول کا مجموعہ، یعنی کہ قول کی جمع، قول کی جمع، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے قول کہے خمس کے بارے میں، قول نمبر 1، قول نمبر 2، قول نمبر 3، قول نمبر 4۔ اب ہمیں حدیث میں کچھ قول کو پڑھنا ہے، یہ سارے جتنے قول ہیں ان کو پڑھنا ہے، تو کیا ہم اس طریقے سے کہیں گے امام حسین علیہ السلام کے کئی سارے قول جو انہوں نے خمس کے بارے میں ارشاد فرمائے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے اقوال خمس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اقوال کا وہاں پہ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے احادیث، حدیث کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کلیکشن یا جمع کو کہتے ہیں، جمع یعنی کہ کئی ساری حدیثیں، رسول اللہ کی کئی ساری حدیثیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خمس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، نہیں، خمس کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث ہے، ٹھیک ہے، احادیث۔ اب ہمارا لاسٹ آتا ہے وہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟
حدیث قدسی جیسا کہ پتہ چل رہا ہے حدیث ہے، حدیث سے پتہ چل رہا ہے یعنی کہ کنفرم ہے کہ رسول اللہ نے اسے ارشاد فرمایا ہوگا، تبھی اس کا نام کیا ہے حدیث۔ اس کے بعد سارے عالم نے کہا کہ اے رسول آپ یہ ارشاد فرمائیے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔